سورہ عنکبوت کی 25 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعنون بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے کفار سے فرمایا تم نے بتوں سے دوستی کی وجہ سے انہیں اپنا معبود بنا لیا ہے، لیکن یاد رکھو تمہارا یہ محض نام کی ظاہری دوستی بھی صرف دنیا تک ہی باقی رہے گی، پھر قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اپنے معبودوں کا انکار کرو گے اور تمہارے معبود تمہاری عبادت کا انکار کریں گے۔ تم ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے اور دوسرے پر الزام تراشی کرو گے، اور بت کہیں گے تم لوگوں نے میری عبادت کر کے مجھے جہنم میں ڈلوایا، اور تم کہو گے کہ ہم اپنی عبادت کے ذریعے گمراہ کر کے تم نے ہمیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو فرمایا ایک دوسرے پر لعن طعن کے ذریعے ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کرو، لیکن ایک دوسرے کو دور کوشش کر نہ کرو، بلکہ جس طرح دنیا میں گٹھے تھے اس طرح جہنم میں بھی گٹھے رہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان بتوں کو مت خدا بناؤ کہ جن کے سبب تمہیں کل جہنم کے اون کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے کفار سے فرمایا میں نے تمہارے سامنے تمہارے مذہب کا باطل ہونا یہ بیان کیا اور تم میں سے اس کا کوئی جواب بھی نہ بن پڑ سکا، پھر بھی تمہارا بتوں کی پوجا پر قائم رہنا صرف اندھی تقلید ہے، کیونکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت رکھتے ہو، اس لیے تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ سیرت اور طریقے میں اپنے دوست سے جدا ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی دوستی کی پیچھے مت ان بتوں کی عبادت کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی کرو، بلکہ ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔